بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن۔ ای او بی آئی کے چیئرمین کی تعیناتی متوقع ہے اور اس کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ای او بی آئی کی چیئرمینی کس کے کھاتے ڈالی جا رہی ہے، کس کو چیئرمین بنایا جا رہا ہے اور اس کو کیوں بنایا جا رہا ہے، اس پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ اور ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کے اب میسج آ چکے ہیں کہ آپ کی پینشن آ چکی ہے۔ کیا واقعی آپ کی پینشن آ چکی ہے؟ تو برائے مہربانی کومنٹ باکس میں جا کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی پینشن آ چکی ہے۔ کل 2 مئی کو بھی بہت سارے لوگوں کے میسیجز آئے جنہوں نے پینشن کی بابت بتایا کہ ان کی پینشن آ چکی ہے۔ بعض لوگوں نے تو مجھے رسیدیں بھی بھیجی جو کل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں، اور بہت سارے لوگوں کے میسج آئے کہ ابھی تک ان کی پینشن نہیں آئی ہے۔ اگر آپ کی پینشن نہیں آئی ہے تو بھی مجھے ضرور بتائیے گا کومنٹ باکس میں، اگر پینشن آ چکی ہے تو بھی ضرور بتائیے گا۔ اور ساتھ یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ پینشن جو ہے وہ لیٹ کیوں ہوتی جا رہی ہے، اور بینک الفلاح جو ہے وہ کیا کر رہا ہے اس حوالے سے، اور ای او بی آئی حکام کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں اور اس حوالے سے کیا پیش رفت ہو رہی ہے، یہ پوری ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے آپ کی قسمت کا فیصلہ ای او بی آئی کے چیئرمین کی تعیناتی کی صورت میں کیا جا رہا ہے، اور ای او بی آئی کی چیئرمین کی تعیناتی کا تقریباً فیصلہ ہو چکا ہے، اب اس کی اناؤنسمنٹ باقی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اخبار میں اشتہار دیا گیا تھا کہ جی 3 سال کے لیے ہمیں کانٹریکٹ پہ جو ہے وہ ای او بی آئی کا چیئرمین چاہیے جو اہلیت پر پورا اترتا ہو۔ تو پھر نہیں معلوم کن لوگوں نے جو ہے دستاویزات جمع کرائیں۔ بہرحال اظہر حمید کھوکھر جو کہ ای او بی آئی کے چیئرمین کے حوالے سے امیدوار ہیں، ان کی تعیناتی کا فیصلہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اور ان کو کیوں لگایا جا رہا ہے؟ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی زلفی بخاری نے اس کو دوبارہ چیئرمین تعینات کرنے کے لیے تیاری جو ہے انہوں نے کی ہوئی ہے، وہ اس کو تعینات کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق زلفی بخاری نے اس غیر قانونی تعیناتی کے لیے بیوروکریسی کو ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ سیکرٹری سمندر پار پاکستانی اور انسانی وسائل ڈاکٹر ہاشم پوپلزئی کی ریٹائرمنٹ سے صرف 3 دن قبل یعنی 3 مئی 2021 کو چیئرمین ای او بی آئی کی سلیکشن کے لیے انٹرویو رکھا جا رہا ہے، یعنی آج جو ہے وہ انٹرویو کیا جا رہا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ کام اتنی رازداری سے کیا گیا ہے کہ امیدواروں کو انٹرویو کے لیے کال لیٹر بھی جاری نہیں کیے گئے، اور اگر کیے بھی گئے ہوں گے تو وہ فائل کی اندر جو ہے وہ پڑے ہوں گے، فائل کے اندر ہی ہوں گے، یعنی کوئی ایسی ان کی دستاویزات پہ دستخط وغیرہ کہا جا رہا ہے کہ موجود نہیں ہے۔ واضح ہے کہ اس پوسٹ کے لیے اشتہار بھی خلاف ضابطہ صرف ایک اردو اخبار روزنامہ دنیا میں دیا گیا تھا، جبکہ قانونی طور پر یہ اشتہار کم از کم 2 مستند اخبارات جن میں ایک اردو اور ایک انگریزی روزنامہ ہونا چاہیے ان میں شائع ہونا ضروری تھا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اشتہار کی اشاعت سے قبل ہی موجودہ سیکرٹری ہاشم پوپلزئی نے اظہر حمید کھوکھر کی دوبارہ تعیناتی کی سفارشات 2 دسمبر 2020 کو ای او بی آئی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کی 24 ایمرجنٹ میٹنگ میں بطور صدر بورڈ آف ٹرسٹیز کی حیثیت سے دی تھی۔ یہ آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ای او بی آئی کے چیئرمین کی تعیناتی اظہر حمید کھوکھر کی ایکسٹینشن کے لیے جو ہے بورڈ آف ٹرسٹیز کی ایمرجنسی میٹنگ بلائی گئی تھی۔ اب یہ تصدیق ہو گئی ہے کہ یہ 24ویں ایمرجنسی میٹنگ ہے بورڈ آف ٹرسٹیز کی، جس کے اندر جو ہے یہ طے کیا گیا ہے کہ اظہر حمید کھوکھر کو جو ہے سفارش کی گئی ہے ان کی دوبارہ تعیناتی کے لیے۔ یہ اجلاس جو ہے 2 دسمبر 2020 کو کیا گیا تھا، جبکہ ایسی کسی بھی تعیناتی کا بورڈ آف ٹرسٹیز کو قطعاً قانونی اختیار حاصل نہیں ہے، جس کے باوجود ہاشم پوپلزئی اظہر حمید کھوکھر کے لیے خلاف ضابطہ کام انجام دیا ہے۔ باخبر ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ای او بی آئی کے 2 افسران عاصم رشید اور ڈائریکٹر فائنانس کیڈر ہیڈ آفس کراچی میں تعینات ہیں۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر جبران حسین اسسٹنٹ ڈائریکٹر فیلڈ حسن عبدال میں تعینات ہیں۔ ان دونوں افسران نے محض اسلام آباد میں رہنے کی خاطر بھاری سفارشات سے اپنی ڈیوٹی کے بہانے متعلقہ وزارات میں
तैनाती करवाई है। ये दोनों अफसरान भी अजहर हमीद खोखर की खुशनुदी हासिल करने के लिए रात दिन जी हजूरी में लगे हुए हैं, जिसकी वाज़ेह मिसाल इन दोनों अफसरान की जानिब से चेयरमैन EOBI के लिए अप्लाई करने वाले 12 उम्मीदवारों को जुम्मा की शाम को कॉल लेटर देने की बजाय बजरिया व्हाट्सएप इतला करने पर इत्तफाक किया गया है। अब आप ये देखें कि 12 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया और 12 में से जो है उनको व्हाट्सएप पे रात को बुलाया गया कि जनाब जुम्मा की शाम को उनको जो है कॉल लेटर देने की बजाय व्हाट्सएप पर उनको बुलाया गया है। अब व्हाट्सएप की क्या कानूनी हैसियत है, उसकी इतला की कानूनी क्या हैसियत है, ये फिर केस अदालत में दायर होगा, फिर देखी जाएगी। वाज़ेह है कि आमतौर पर किसी भी किस्म की छोटी से छोटी सरकारी नौकरी के लिए मुतल्लिका उम्मीदवारों को बाकायदा तौर पर कॉल लेटर कम अज़ कम एक हफ्ता पहले जारी किया जाता है, लेकिन मावन खसूसी के मनपसंद लाडले अजहर हमीद खोखर के लिए खुलम खुला प्रोसीजरल वायलेशंस की जा रही हैं। तो ये थी ताज़ा तरीन इतलात जो EOBI के चेयरमैन की तैनाती के हवाले से आज इंटरव्यू किए जा रहे हैं। आज शाम तक उम्मीद है कि कोई ना कोई तैनाती का लेटर जो है वो फाइनल हो जाएगा, और कभी इम्कान है, कभी उम्मीद है कि अजहर हमीद खोखर को ही दोबारा चेयरमैन जो है वो EOBI तैनात किया जाएगा। और अब मैं आता हूँ आपकी पेंशन की जानिब। जैसा कि आपके इल्म में है कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि तमाम सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर्स को उनकी पेंशन जो है वो 1 मई, चूँकि छुट्टी का दिन था, गज़टेड छुट्टी थी, इसलिए 30 तारीख को जो है वो जारी कर दी जाए। अब बहुत सारे सरकारी महकमों ने भी जारी नहीं की, तनख्वाह भी जारी नहीं की, और बहुत सारे महकमों ने जो है वो पेंशन भी जारी नहीं की। और इसी तरह EOBI की तरफ से भी जो है वो पेंशन में ताख़ीर की गई है। बैंक अल-फलाह की तरफ से अभी तक लोगों को मैसेजेस जो है वो नहीं आए, और 30 तारीख को भी मैसेजेस नहीं आए। फिर 1 तारीख को कुछ लोगों को, बहुत कम लोगों को पेंशन मिली, और फिर 2 तारीखों को बहुत सारे लोगों को मिल गई। आज 3 तारीख को तकरीबन जो है वो तकसीम हो चुकी है। अब आपने मुझे ये बताना है कि क्या आपकी पेंशन आ गई है, नहीं आई है। और फिर एक और जुल्म बरता गया है। वो जुल्म ये किया गया है कि बहुत सारे लोगों के एरियर्स जो है वो छोड़ दिए गए हैं। मिसाल के तौर पे 8,500 रुपये आती रही है, इस महीने उनकी 6,000 आ गई है। पिछले 3 महीनों से बाज़ औक़ात उनकी 6,000 आ रही है। कुछ लोगों की जो है वो शिकायत ये है कि उनकी पेंशन जो है वो अकाउंट में शो होती है, लेकिन जब ATM में डालते हैं तो फिर जो है वहाँ पर कुछ भी शो नहीं होता। बहरहाल बैंक अल-फलाह के ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी कमेटी तो कायम कर दी गई है, जिसका बुनियादी मकसद वो रकम जो 2.5 अरब रुपए बैंक के अंदर फंस चुके हैं, जो आपकी रकम है, वो कैसे फंसे, उनका ज़िम्मेदार कौन है, उसके तयन के लिए। और इसके साथ साथ बैंक अल-फलाह का जो नया एग्रीमेंट होना है वो पुराने वाला जो है वो ख़त्म हो गया। अब कोरोना के दौर में वो एक एग्रीमेंट कर दिया गया है, लेकिन इसको बाज़ाब्ता तौर पे एक तरीक़ाकार के साथ लेकर आने की ज़रूरत है। जब ये तरीक़ाकार के साथ आ जाएगा तो फिर बुज़ुर्गों को परेशानी नहीं होगी। इसलिए इस वक्त तक जो परेशानी लायक है उसका आपको सामना है, और उसकी बेहतरी के लिए आपको हम सबको मिलकर काम करना होगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।